بھائیو، سورۃ الکہف میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے تین واقعات کے اعتبار سے پرٹیکولرلی، اور اس وقت کے کافروں کے سوالات بھی تھے. لہذا اس صورت کی یہ ایک یونیکنس ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے جس میں تین واقعات ان ڈیٹیل آئے ہیں. نمبر ایک اصحاب کہف کا واقعہ، نمبر دو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور نمبر تین جو ذوالقرنین بادشاہ تھا اس کا واقعہ. لیکن اصل اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کا جو دجل اور فریب ہے. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، فراڈ کرنے کو، اور عربی میں ہم اس کے لیے لفظ دجل استعمال کرتے ہیں. اردو میں بھی لفظ دجل استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ دجال نکلا ہے، دھوکہ باز. اور انگلش میں ہم اسے ڈسیو کرنا، اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں کے اندر اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اردو میں ہم اسے دھوکہ کا لفظ جو ہے اپروپریٹ ہے اس حوالے سے. تو قرآن حکیم نے دنیا پرستی اور مال کی محبت اس کو سب سے بڑا دجل قرار دیا ہے. لہذا سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ قرآن حکیم کا سب سے امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے. عقیدہ توحید کے بعد قرآن حکیم کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کی مذمت. یہ جو دجل ہے اس کو قرآن حکیم کی اکثر آیات توحید کے بعد سب سے زیادہ ایمفیسائز جو ہے وہ اس کے اوپر کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے میں الگ سے بھی ایک لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں مال کی محبت کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر، اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں. بہرحال بھائیو، قرآن حکیم کی آپ سمجھ لیں ٹریڈیشن میں یا مائتھولوجی میں سب سے بڑا جو دجل ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور دنیا پرستی اور مال کی محبت. اور اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے، دنیا کی زندگی کو یہ دھوکے کا سامان ہے. اور لعب اور لہو کہا گیا، جیسے کھیل کود میں وقت نہیں پتا چلتا، اس طرح دنیا کی زندگی کا وقت گزر جاتا ہے اور موت جو ہے وہ دھمکتی ہے، اور انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی شاید بہت وقت پڑا تھا، وقت سے پہلے شاید مجھے موت آ گئی ہے. اور یوں شیطان اس کو اور دنیا کی محبت اور دنیا کی جو آسائش اور زینت ہے وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہے. تو یہ فطرہ مال اور دنیا کی محبت یہ ہے سب سے بڑا دجل اور فریب، اور اسی کا ایک سمبل بن کر بہت بڑا دجال، جسے دجال اکبر کہا جاتا ہے، مسیح دجال، وہ بھی دنیا میں آئے گا اور وہ اسی سسٹم کا ریپریزنٹیٹو بن کے آئے گا. یہ ایک پورا دجالی نظام ہوگا جو ایسے شخص کو ویلکم کہے گا کہ جو شخص جو ہے وہ اسی معاملے میں ان کی لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے آئے گا، اور اسی کو ہم دجال کہتے ہیں. اور یہ سارا دجالی نظام جو ہے یہ بیس کرتا ہے مٹیریلزم کے اوپر، مادیت کے اوپر. یہ پورے کا پورا فریب جو ہے دنیا کی زندگی کا، وہ یہ جو کچھ ہمیں مادہ نظر آ رہا ہے، دنیا کی جتنی آسائش نظر آ رہی ہے، اسی نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور یہی ہے اصل میں سب سے بڑا دجل اور دجالی نظام بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس طرح لوگوں کو مشغول کر دیا جائے کہ انہیں آخرت کی بالکل ہوش اور خبر نہ رہے. بہرحال یہ جو دجال اکبر بہت بڑا دجال آنے والا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے، مسایہ نے، جو ہمارا خیر خواہ بن کر آئے گا. اور وہ خیر خواہ بن کر آیا اور آ کر چلا بھی گیا، لیکن ان لوگوں نے اس خیر خواہ کی قدر نہیں کی. اور وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم تھے علیہ السلام. وہ مسیح بن کر ان کے خیر خواہ بن کر آئے تھے. ان کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال کہہ کر اور ولد الزنا کہہ کر اور پتہ نہیں معاذ اللہ کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، انہوں نے ٹھکرا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی تھے، یہودیوں نسل تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا. وہ ٹیمپل آف سولمن میں ہیکل سلمانی میں جا کر جب دعوت پیش کیا کرتے تھے اور یہودی علماء کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان پر فتویٰ لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بدنام کر لیا. حالانکہ ان کی معجزانہ پیدائش دیکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے, اس کے باوجود ان کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حرامی کہا. نعوذ باللہ من ذالک, یہ ان کی الفاظ ہیں اور آج تک وہ کہتے ہیں سن آف مین. وہ کہتے ہیں یہ کوئی معجزانہ پیدائش نہیں ہے, نعوذ باللہ. بہرحال ابھی تک وہ ایک مسیحا کے انتظار میں ہے اور وہ جب مسیحا آئے گا تو وہ آ کر تو جا چکا, اب دجال نے آنا ہے, اس لیے اس کو بھی مسیح دجال کہا جاتا ہے. وہ اینٹی کرائسٹ جو آنے والا ہے, کرائسٹ مسیح علیہ السلام اور اینٹی کرائسٹ دجال. اب وہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا اس کو وہ اپنا جو ہے وہ لیڈر مان لیں گے اور اس کو اپنا مسیحا مان لیں گے. تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کا اتفاق ہے دجال کی پرسنالٹی کے اوپر اور مسیح علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر, کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ. اس کے اوپر سارے جتنے آسمانی مذاہب ہیں, چاہے وہ جیوز ہوں, کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں, سب کے سب اس کو مانتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اسے جو ہے وہ قتل کریں گے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, میں انشاءاللہ وہ ساری احادیث بھی بیان کروں گا. اور ایک غرقد درخت ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے, وہ جو ہے یہودیوں کو پناہ دے گا اور اس کی وہ کاش بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل میں کر رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا, اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کرتے ہیں. اس کے اعمال کے سبب ظاہر ہے کہ ویسے نہیں قتل کیا جائے گا. تو میں اس میں کہا کرتا ہوں کہ وہ پتھر جو ہے وہ بول کے یہ نہیں کہے گا اے اہل حدیث, اے بریلوی, اے دیوبندی, اے شیعہ, وہ کہے گا اے مسلم. تو جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک امام مہدی کی برکت سے, عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے, یہ جو یہ دجالیت فرقہ پرستی کی جو ہے, جو قرآن حکیم کے بالکل صراحتاً خلاف ہے, یہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس حوالے سے میرے 2 لیکچرز بڑے اہم ہیں. مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام, اور مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام پوری دنیا کے لیے ہوگا, اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے اس کے اوپر. یہ میں نے الحمدللہ 2 لیکچر سے ریکارڈ کروا دیے ہیں, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے. بھائیو, اس دجالی نظام نے مادہ پرستی کے اندر مبتلا کر دیا ہے پوری کی پوری انسانیت کو, مٹیریل کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 سورس آف نالج دیے تھے. ایک ایکوائرڈ نالج جو مٹیریل کا علم ہے, جسے ہم سائنس کہتے ہیں, دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. اب قرآن بھی اس علم کو مانتا ہے. یہ تو تھا مادے سے ریلیٹڈ, فزیکل فینومینا آف نیچر, قانون قدرت سے ریلیٹڈ علم. اور ایک دوسرا علم ہے جو روحانی علم ہے, ریویلڈ نالج, جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, جس کی الحمدللہ ہمارے پاس یہ فائنل ٹیسٹمنٹ القرآن موجود ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, اور اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ موجود ہے. یہ ریویلڈ نالج تھا جو روحانی علم تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا. یہ 2 علوم تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس دجالی سسٹم نے اس مٹیریل والا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ ایمفسائز کیا, اور روح والے معاملے سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اب یہ ایک آنکھ سے سب چیز کو دیکھتے ہیں, مٹیریلزم. اور اسی لیے دجالی نظام بھی, اس کو ہم کہتے ہیں نا کانا, ایک آنکھ ہے اس کی, یعنی صرف مٹیریل کو دیکھتے ہیں. روحانیت کی آنکھ, ریویلڈ نالج کی جو آنکھ تھی, اس کو انہوں نے بند کر لیا, صرف ایکوائرڈ نالج کی آنکھ لی. اور اسی وجہ سے یہ پھر دجالی نظام ہے. اور ان کا جو سمبل بن کے آئے گا دجال, اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی. وہ اسی لیے ایک آنکھ ہوگی کہ وہ اس سسٹم کا ریپریزنٹیٹو ہے. ابھی بھی آپ اگر ڈالر کے اوپر دیکھیں نا, ایک پیرامڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس کے سینٹر میں بھی ایک آنکھ دکھائی ہوئی ہے ڈالر کے اوپر. یہ ایک جو آنکھ ہے, یہ ایک آنکھ انہوں نے بند کر لی روحانیت کی, اور دوسری یہ مادہ پرستی کی آنکھ انہوں نے کھول لی. اس کی وجہ سے یہ جو ہے گمراہ ہو گئے. ادروائز اسلام تو دونوں علوم کو کہتا ہے کہ پیرلل میں لے کر چلو. اسلام کو سائنس کو کنڈیم نہیں کرتا, بلکہ اسلام ہی تو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. جو سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ آئی ہے, جس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے, مسئلہ نمبر 77, 10 کمانڈمنٹس کے اوپر. 9th کمانڈ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تقف ما لیس لک بہ علم.
اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز عقل ہے اصل میں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان کو 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اسلام تو کہتا ہے کہ عقل کے اوپر بنیاد ہو. زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، اس لیے زلزلہ آتا ہے. بھائی نہ اس کو سائنس سپورٹ کرتی ہے، نہ ہمارا ایکوائرڈ نالج، نہ ریویلڈ نالج. تو یہ بالکل فرسودہ چیز ہے. سائنس نہیں اس کو مانتی، نہ اسلام مانتا ہے اس کو. ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. باقی سائنس پھر یہیں تک رہتی ہے، کیا، کیوں اور کیسے، واٹ، وائی اینڈ ہاؤ. یہ 3 سوال ہیں، لیکن سائنس صرف 2 سوالوں سے ڈیل کرتی ہے، واٹ اور وائی. کیا چیز ہے اور کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اس کے اوپر وہ الٹیمیٹلی کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے. اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرتے. اصل میں تو یہی سوال تھا کیسے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایکسپلینیشن ہے گاڈ. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے ان تمام فزیکل فینومینا کی. جو بھی قانون قدرت ہے پوری کائنات کے اندر، ان سوالات کا جواب صرف خدا کی ذات ہے. اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی، اس لیے یہ دجالی نظام بن گیا. تو فی نفسی ہی کوئی سائنس کا علم برا نہیں تھا. اور یہ مٹیریلزم پھر اس عروج پر گیا کہ آپ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس یا جو کنزرویٹو لا ہے اس کا مٹیریل کا، لا آف کنزرویشن آف مٹیریل، یا ہم اسے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. نہ مادے کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے. ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. مادے کو آپ انرجی میں بدل دیں، انرجی کو مادے میں بدل دیں، E = mc². لیکن وہ ایک طرف یہ بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ آگ کو، جو لکڑی کو جلا کے اس سے انرجی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس انرجی سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ ہے جو کروڑوں ٹن روزانہ لکڑی بنا رہا ہے سورج کی تپش کی وجہ سے فوٹوسنتھسس کے ذریعے. تو یہ آئنسٹائن کا جو فارمولا تھا E = mc²، یہ فزیکلی جو ہے یہ پاسبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اس کائنات کے اندر بہت مظاہر اس کے موجود ہیں. تو اس کو بعض جو علماء جو ہیں آج کل، خصوصاً سلفی علماء ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر عموماً فقہ کی بڑی کمی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بڑا کہا کرتے تھے، مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ یہ سلفی علماء جو ہیں، خصوصاً عرب کے علماء اور پاکستان میں بھی، ان کے اندر یہ ایک بڑا پرابلم ہے فقہ کی، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی، ویژن کی کمی ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے یہ کوئی شرکیہ قانون ہے. اور بھائی انہوں نے یہ جو قانون بنایا یہ انسان کے اعتبار سے بنایا کہ انسان مادے کو نہیں پیدا کر سکتا، نہ اس کو تباہ کر سکتا ہے، بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. گاڈ کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے. گاڈ کے لیے تو ہے کہ وہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، عدم ماں سے وجود بخشتا ہے. یہ انسانیت کے اعتبار سے واقعی یہ ڈیفینیٹ لا ہے کہ مٹیریل کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے علم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے. تو یہ جو مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ تھے دجالی نظام کے، انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی. یعنی انہوں نے اسباب کو، مٹیریل کو سب کچھ سمجھ لیا، اور مسبب الاسباب جو گاڈ ہے، اللہ ہے، سپریم بینگ ہے، سپر نیچرل ایجنسی ہے، بھگوان ہے، خدا ہے، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس لیے دجالی نظام ہمارے سامنے ہے، اور اس کی اصلاح صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اس سوال پر آ جائے، ہاؤ، کیسے. اس سوال کا جواب جو ہے ہمارے ریویلڈ نالج کے پاس ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کی سب چیزیں ایک خدا کے کرنے سے ہوئی، الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے میں نے ایک الگ سے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم سائنس اور علم وحی، ان دونوں کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اور اسی حوالے سے 5 لیکچرز میرے بڑے اہم ہیں خدا کے اعتبار سے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے، صحیح وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی، حالات کی، قانون قدرت کی. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 60 ہے ایک تو، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، اردو کے اندر ہے 1.25 گھنٹے کا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 59 ہے،
منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. یہ 2 لیکچر ہو گئے. تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 64، انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپس. اور چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 128 جو کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا. گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے اس پوری کائنات کا. اور 5واں لیکچر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیا اور ایک بہت بڑا ادھار تھا، مسئلہ نمبر 83B جو دور حاضر کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز، جنہوں نے کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی خدا کا نظریہ یہ ایک ڈیلوژن ہے، نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے بغیر کسی دلیل کے. وہ تقریباً 450 صفحوں پر کتاب تھی. میں نے وہ کتاب پڑھ کے اس کے رد میں پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ اہل سنت پاک.com پہ وہ لیکچر سن سکتا ہے. بہرحال بھائیو، یہ جو دجالی نظام ہے اس نے روح والے معاملے میں آنکھ بند کر لی. اب ایک آنکھ مٹیریل کی، اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اب کانے ہو گئے ہیں، ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو لنک کر دیا ہے کہ آج کا ماڈرن انسان جو عقل استعمال کرتا ہے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں کس نے اس فیس آف ارتھ کے اوپر پٹ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ الحمدللہ اپنے نفس کی شناخت کے لیے مختلف مذاہب کا جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد اسلام تیزی سے قبول کر رہے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 2007 میں جب امریکن پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی جو آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ کے اندر ہے اسلام، اور بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ یہ دین پھیل رہا ہے. مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں، مولویوں کی تقریر تو ان کی اپنی پبلک بھی نہیں سنتی، نہ ان کی کمپیٹنسی ہے کہ کسی غیر مسلم کو سمجھائیں. یہ الحمدللہ قرآن حکیم کی وجہ سے. اور میں نے اس پہ کئی ایک لیکچر دیے، مسئلہ نمبر 85 خصوصاً قرآن اور قتال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بھائیو، دجال سے متعلق جو احادیث ہیں یہ احادیث متواتر ہیں، تواتر کے ساتھ ہیں، اجماع ہے. لہٰذا آج کے کچھ ماڈرن سکالرز جو اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ بالکل باطل ہے. اہل سنت، اہل تشیع، بلکہ پوری انسانیت، جیوز، کرسچن، مسلمز کا اتفاق ہے کرائسٹ کے اوپر بھی، اس کے دوبارہ دنیا میں آنے پر بھی، اور اینٹی کرائسٹ دجال کے اوپر بھی. اور ذخیرہ احادیث میں ہمیں سینکڑوں احادیث مل جاتی ہیں اس ٹاپک پہ، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے کم از کم 10 کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جن سے احادیث دجال سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں. نمبر 1 سیدنا حذیفہ ابن یمان، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 ابو ذر غفاری. نمبر 3 عبداللہ بن عمر بن عاص. نمبر 4 عبداللہ بن مسعود. نمبر 5 عمران بن حسین. نمبر 6 ابو ہریرہ. نمبر 7 ابو بکرہ. ایک ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکرہ. نمبر 8 انس ابن مالک. نمبر 9 ابو سعید خدری. اور نمبر 10 فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. بھائیو، اس حوالے سے چند قدیم مفسرین اور چند جدید مفسرین بڑی اپنی ذاتی انٹرپریٹیشنز دجال کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو بڑی اس طرح کی چیزیں ملیں گی. خصوصاً ہمارے دور حاضر میں ایک بہت بڑی علمی پرسنالٹی ہیں، میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں، بار ان کو غلطیاں جو لگی وہ اپنی جگہ. عمران حسین اس نام کے ایک اسکالر ہیں، ان کے آپ کو انگلش میں لیکچرز مل جائیں گے. پوری دنیا میں مشہور ہیں دجال کے اوپر ڈسکشن، اور آج کل کی جتنے بھی سسٹمز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کے اوپر. اسی طریقے سے ہارون یحییٰ ہیں، ان کی آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی سورۃ الکہف کی تفسیر میں اس کے اوپر گفتگو کی ہے، دجالی سسٹم کے اوپر. اور اس کے علاوہ دیوبند کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے پاکستان بننے سے پہلے، مناظر احسن گیلانی صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے کتاب لکھی ہے. بہرحال یہ جتنا کچھ انہوں نے کیا ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے. ہم وثوق کے ساتھ کوئی معاملات ان کی آج کے دور کے اعتبار سے اس طرح تشریح نہیں کر سکتے. جتنی کوشش کریں وہ ایک انسانی کوشش ہے. بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ میں جو ڈسکشن کروں گا وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کروں گا تاکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. اس حوالے سے بھائیو، مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث
ڈکلیئر کیا ہے، اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ تو مشکات المصابیح کا PDF ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری ان کی تحکیم تخریج کے ساتھ موجود ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 3 جلدوں پر، 6294 احادیث۔ اور یہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس ذخیرہ احادیث آ گیا ہے، پوری کتب ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی تقریباً 13-14 کتابوں سے احادیث میں موجود ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ دجال کے اعتبار سے بڑی ڈیٹیل چیپٹرز آئے ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح میں 5464 سے لے کر 5520 تک کل 57 احادیث آئی ہیں، ان میں سے میجورٹی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں۔ جسے شوق ہو تو یہ خود پڑھ لے، کیونکہ آج میں کئی احادیث سکپ کر جاؤں گا، ورنہ تو یہ کم از کم 3 گھنٹے کا لیکچر چاہیے دجال کے اوپر۔ تو وہ احادیث خصوصاً ابن سیاد کی جو حدیث ہے، اسی طریقے سے جساسہ کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر دونوں احادیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں، ان کو میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ اپنا وقت بچانے کے لیے میں 10 کل انشاءاللہ تعالی احادیث آج ڈسکس کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ 10 کی 10 احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے ہیں، تاکہ کوئی صحیح ضعیف والا چکر بھی نہ رہے الحمدللہ۔ اور اسی میں ہم دجال سے بچنے کے 3 سنت وظائف جو بخاری اور مسلم میں آئے ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انہی 10 احادیث کے تحت۔ اب اللہ کا نام لے کر ان 10 احادیث کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ 10 آیات ہیں اور 10 ہی احادیث ہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ جو قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، کہ یہ ہوئی پوری 10، اس کی نسبت سے میں نے 10 احادیث چوز کی ہیں اور 10 آیات سورۃ الکہف کی پہلی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 صحیح الاسناد احادیث، 10 کی 10 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ مشکات کے نمبر بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو بخاری مسلم میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، مشکات میں ہی وہ احادیث آپ کو مل جائے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7121، صحیح مسلم میں 396 اور مشکات میں 5410، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ 30 جھوٹے دجال قیامت سے پہلے آنے ہیں جو دعوی نبوت کریں گے، اور یہ جو دجال اکبر ہے یہ تو دعوی خدائی کا کر دے گا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ آگے احادیث آ جائیں گے۔ اچھا، اسی کی ایکسپلینیشن ہے سنن ابی داؤد میں 4252، جامع ترمذی میں 2202، ابن ماجہ میں 3952 اور مشکات میں 5406، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے اور سب کے سب یہی کہیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ غالب سے مراد حکومت نہیں ہے، اس سے مراد ہے علمی دلائل میں غالب، جو سورۃ الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا، 10ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت موجود ہے۔ تو یہ علمی غلبہ ہے، اس سے مراد کوئی فزیکل حکومتی غلبہ نہیں ہے، یہ بات سمجھے۔ تو اس حوالے سے میرا ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے، کیونکہ ان 30 دجالوں میں سے ایک بڑا دجال جو ہے وہ ہماری ہی اس ایک 100 سال کے اندر گزرا ہے، غلام احمد قادیانی، اور اس کی دجالیت بہت بڑے لیول کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جھوٹا دعوی پیغمبری کیا وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن اس کے فالوورز ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ تو میں نے اس لیے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے ریکارڈ کروا دیا ہے، جو وہ لفظ خاتم اور خاتم کی بحث کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 40 ہے میرا اہلسنتپاک.com پر، اور وہ میں نے 40 کی نسبت لی تھی اور وہ بائی چانس ہی آئی تھی اس وقت۔ وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر بھی ہیں، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے. یہ مہر بھی ہے اور خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. یہ دونوں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری و مسلم میں جتنی احادیث آئی تھی میں نے ڈیٹیل سے اس میں بیان کی، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7131، مسلم میں 7363، مشکات میں 5471 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو اس کانے کذاب دجال سے ڈرایا ہے اور آگاہ فرمایا ہے. ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا ہے. سن لو وہ کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. رب کانا نہیں ہے، اللہ کی 2 آنکھیں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تمثیل میں نہیں پڑھتے. مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے اعتبار سے میرے سن لیں، جس میں نے دونوں طرف کی ایکسٹریمز کا رد کیا ہے، سلفیوں کی بھی اور حنفیوں کی یعنی مرجیہ کی یا جہمیہ کی. پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس چیز کو ایڈریس کیا، اور ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 132 اللہ تعالیٰ کے استوا علی العرش کے عقیدے میں جو غلو ہوا ہے دونوں طرف سے، جہمیہ کی طرف سے بھی اور سلفیوں کی طرف سے بھی، میں نے اس میں حق بات بھی الحمدللہ بتا دی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان یعنی دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان، ایک تو آنکھ اس کی غائب ہوگی، دوسری جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی. ان دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر لفظ لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی عربی میں آپ کاف کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں تو وہ کافر بن جاتا ہے. کافر لکھا ہوا ہوگا لیکن پھر بھی لوگ دھوکہ کھا جائیں کیونکہ وہ بزرگ ہوگا نا، بڑے کرامتیں اور وہ اس طریقے سے استدراج کر کے بتائے گا. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 A B C D 4 ریکارڈ کروا دی ہیں، 7 گھنٹے کی گفتگو معجزات اور کرامات کے اوپر. اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 دی میں تو اس حوالے سے بتایا کہ یہ سارے شوبتے جو دکھائے گا وہ شوبتوں کو ماننے والے اس کو اپنا بزرگ مان لیں گے، حالانکہ کاف فے رے لکھا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل کر دیں کہ یہ ایبریویشن ہے، کوئی اچھے الفاظ ڈیوائز کر دیتے ہیں اس کے لیے، جس طرح آج بھی لوگ واضح چیزیں بھی بتائیں پھر بھی نہیں مانتے، تعویل کر جاتے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث بھی ہے جس کی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. میں چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا چکا ہوں. ہمارے یہاں جہلم شہر میں بعض سلفی علماء نے اس حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی، تو میں وہ بتا دوں اس حوالے سے کہ ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7392، مشکات میں 5478 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اصفہان کے 70,000 یہودی اپنے سروں پر سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث، اس میں الفاظ ہے یہودی. وہ بعض لوگوں نے پکڑ کے جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں پہ لگا دیا بچاروں پہ. ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن وہ یہودی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اور ٹھیک ہے کلمہ گو شرک ان کے اندر موجود ہے لیکن کافر نہیں ہے، اور عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. تو پکڑ کے جناب لگانا شروع کر دیا اور کہا جی یہ تو مسلم شریف میں تو یہودی کا لفظ ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس سے انہوں نے پلی لی، وہ مشکات میں ہے 5490، شرح سنہ کے حوالے سے مشکات میں 5490. حالانکہ یہ حدیث من گھڑت حدیث ہے. اسے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفى 1435 ہجری نے تحقیم کے دوران مشکات میں یہ حدیث جب آئی، اس میں الفاظ ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. اس میں آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کون سے ہوں گے. دوسری جب مسلم شریف میں آ گیا 7392 کے وہ یہودی ہوں گے، تو اب بڑا ظلم ہے اس کو دعوت اسلامی کے اوپر لگانا. یہ بالکل ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن اختلاف اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹے الزام کسی کے اوپر لگائیں. اور معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے مولوی کوڑ مار دیں ذرا یا نہیں آمدی، یہ جھوٹ مار دینا ہے. یہ سارے مولویوں کا یہ حال ہے، بریلوی ہون دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے کا یہ حال ہے. حالانکہ یہ جو حدیث پلی لے رہے تھے اس کی ایکسپلینیشن مسلم میں، اور یہ حدیث جو ہے اس کو لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے ضعیف جدا، اور لکھا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے کیونکہ اس میں ابو ہارون راوی ہے جو متروک راوی ہے. متروک راوی محدثین میں شدید جرح ہوتی ہے، ایسا راوی جس کے بارے میں محدثین یہ ایکسپٹ کر لیں کہ اس شخص کی حدیث لینی ہی نہیں ہے، یہ اتنا جھوٹا ہے حدیثیں گھڑنے والا ہے. تو وہ جو مشکات سے شرح سنہ کے حوالے سے روایت بیان کرتے تھے وہ جعلی روایت ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہے اصفہان کے 70,000 یہودی. تو یہ میرا انصاف تھا، میں نے الحمدللہ یہاں پہ بیان کر دیا.
तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 3338, मुस्लिम में 7372 और मिशकात में है 5472 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मैं दज्जाल के मुतालिक तुम्हें ऐसी बात बताता हूं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर ने अपने उम्मतियों को नहीं बताई। एक खास बात बताता हूं, वो ये है कि वो काना होगा और उसके पास जन्नत की मिसल और आग की मिसल चीजें होंगी, और जिसको वो जन्नत कह रहा होगा और जिसको वो जन्नत देगा वो असल में दोजख होगी, और उसके पास एक हाथ में आग होगी। ये चीजें वो लेकर साथ चल रहा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं। और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने उम्मतियों को, जो आदम सानी थे, जिनके बाद पूरी नस्ल इंसानी चली, उस तूफान नूह के बाद उन्होंने भी अपनी उम्मत को डराया था इस फितने दज्जाल से। आप देखें कितनी पुरानी बात है ये। चौथी हदीस सही मुस्लिम में 7395, मिशकात में 5469, 5469 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक इस पूरे स्पैन में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं आएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन। ये दुआ है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई। मैं इंशाअल्लाह इसी में आगे आ भी जाएगी। पांचवी हदीस सही मुस्लिम में 398, मिशकात में 5467 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत में जब 3 निशानियां जाहिर होंगी, उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी, किसी का ईमान लाना उसको नफा नहीं देगा जब तक कि वो पहले मुमिन ना हो। नंबर 1, सूरज का मगरिब से निकलना। ये एक वक्त आएगा, जमीन की ओरिएंटेशन ऐसी डिस्टर्ब होगी कि एक बार रुक कर वो उल्टी तरफ से जब चलेगी तो जाहिर है कि सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा। नंबर 2, दज्जाल का खुरूज। और नंबर 3, दाब्बतुल अर्द, ये एक चौपाया है जो जमीन से निकलेगा, इसका खुरूज होगा। इन 3 निशानियों से पहले पहले जिसने ईमान कबूल किया उसका ईमान कबूल है, और उसके बाद मरदूद हो जाएगा, जाहिर है कि बिल्कुल हक वाज़ेह हो जाएगा। छठी हदीस सही मुस्लिम में 7381, मिशकात में 5520 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जब निकलेगा तो वो 40 तक रहेगा। अब रावी कहते हैं मुझे याद नहीं रहा कि वो 40 दिन थे, 40 महीने थे या 40 साल, लेकिन अगली सही मुस्लिम की हदीस में दूसरे रावी को याद है कि वो 40 दिन थे। तो 40 दिन तक वो दुनिया में रहेगा, फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे और वो उसे तलाश करके कत्ल कर देंगे। 7 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे। और ये बड़ी डिटेल के साथ हदीस है जो मैंने मसला नंबर 12 में भी बयान की है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, और मसला नंबर 127 भी इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत का क़याम, उस पर सुन्नी और शिया का इजमा। ये लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है। 7वीं हदीस सही मुस्लिम में 7373, मिशकात में है 5475 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के घुंघरियाले बाल होंगे, एक आंख उसकी उभरी हुई होगी। जो शख्स दज्जाल को अपनी जिंदगी में पाए तो उसे चाहिए कि सूरतुल कहफ की इब्तदाई आयात तिलावत करे। वो पहली 10 आयात हैं जो हमने आज पढ़नी है इंशाअल्लाह, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की। तो 10 आयात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उससे दज्जाल के फितने से महफूज फरमा लेगा। ज़ाहिर ज़बानी याद होनी है तो पढ़ेगा ना। तो 10 आयात पढ़े तो अल्लाह ताला उसे महफूज फरमा लेगा। वो 40 दिन तक दुनिया में ठहरेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन जो है 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी जो 37 दिन है वो नॉर्मल होंगे। अब सहाबा किराम को फौरन अपनी नमाजों की फिक्र पड़ गई। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब 1 साल का दिन होगा तो हम क्या 1 दिन की 5 नमाजें पढ़ेंगे साल में? तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि तुम उसी एतबार से शुमार कर लेना। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने अब घड़ियां बना दी हैं, वो कुतबैन पर सोलर जो नॉर्थ और साउथ पोल है उस पर भी 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती हैं। तो ये हमें लोग कहते हैं जी बताएं, तो ये तो इमाम हनीफा को भी नहीं पता था बेचारों को कि ये 6 महीने का दिन 6 महीने की रात कुतबैन पे होती है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। आपने फरमाया साल का दिन होगा ना, उसी एतबार से शुमार कर लेना। तो आज भी आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर घड़ियां बनी हुई हैं, वो 6 महीने का दिन जो है उन्होंने 24-24 घंटे में डिवाइड किया हुआ है। तो वहां पर ये हमारे पाकिस्तान से भी कुछ फौजी गए तो वो दिन का वक्त था और इशा की नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि 6 महीने तक दिन है। तो आपने क्या फरमाया, उसी को शुमार कर लेना, उसी एतबार से डिवाइड कर लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने घड़ियां दे दी हैं, लिहाजा इस मामले में अल्लाह ताला ने इंसान को तरक्की करवा दी है। मैंने मसला नंबर 30 भी दिया है नमाजों के औकात के ऊपर,
اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال، اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ وہ بارش برسائے گا، یعنی وہ فتنہ بنایا گیا نا، اور وہ سبزہ زمین سے اگا لے گا. اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگ ان حدیثوں کے انکاری ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ تو خدا کی طاقت ہے. بھائی وہ تو خدا کی طاقت ہے مردے کو زندہ کرنا، لیکن قرآن حکیم میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے. جس طرح شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہماری آزمائش کے لیے، اسی طریقے سے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے گا ہماری آزمائش کے لیے کہ کون اسے رب مانتا ہے اور کون اپنی اس عقیدے کے اوپر قائم رہتا ہے. تو پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم 7373 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. ظاہر امام محمد مہدی کے تو قابو نہیں آئے گا دجال، وہ زیادہ طاقتور ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ 2 زعفرانی زرد کلر کی چادریں اوڑے ہوئے، ایک تہمد اور ایک اوپر چادر، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے، اور پھر وہ دجال کو مقام لد پر پا کر وہاں پر قتل کر دیں گے. ان کی سانس ایسی نکلے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ دجال کے فالوورز اور دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. اب یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس میں کیسی کوئی لیزر فٹ کر دی ہوگی کہ وہ جوں کر کے جیسے دیکھیں گے دجال کو تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. یہ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ ہالی ووڈ نے فلمیں بھی جو لیزر کی بنا دی ہوئی ہیں، یہ فزیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی دے دے گا کہ وہ دجال اور مقام لد پر اسے پکڑ کر قتل کریں گے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 60s کے اندر اسرائیل نے اس چھوٹے سے گاؤں لد کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے. لوگ حیران تھے کہ یہ لد میں ایئرپورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ مقام لد کا ذکر صحیح مسلم 7373 میں موجود ہے. اور میرا اپنا گمان ہے کہ شاید وہ اپنے کسی بوئنگ یا ایئر بس جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا وہ اس لد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، اور عیسیٰ اسلام وہیں پر اس کو لیزر مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو ہمیں امام محمد مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. اب آخری 3 احادیث جو ہیں وہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے 3 طریقے جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو آئے، میں انشاءاللہ وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ کھل جائے. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں 1883 نمبر اور مشکات میں ہے 2126 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ. یہ ہے پہلا وظیفہ، پہلا طریقہ. اچھا، جامعہ ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2886، لیکن وہ منکر ہے. اس میں الفاظ ہے پہلی 3 آیات جو یاد کر لے گا یا 3 آیات پڑھ لے گا، لیکن وہ روایت منکر ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہ شاذ روایت ہے. اصل روایت ہے پہلی 10 آیات. صحیح مسلم میں ایک حدیث میں 1884 میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ راویوں کا آپس میں اختلاف ہے. مضبوط بات جو ہے باقی کتابوں میں بھی یہی ملتی ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد کے اندر کے پہلی 10 آیات جو صحیح مسلم میں آیا. اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3392، مشکات میں 2175 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا. وہ نور چمکتا رہے گا 2 جمعوں کے درمیان. لہٰذا یہ اس اعتبار سے ایک وظیفہ بھی ہے سورۃ الکہف جمعے والے دن تلاوت کرنا. اسی حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے، بخاری میں 5011، مسلم میں 1856 اور مشکات میں 2177 نمبر کہ ایک صحابی تھے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے ایک بادل ان کے اوپر آ گیا اور بالکل ان کے قریب آیا حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بدک اٹھا. تو صبح انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے خاص سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی تیری تلاوت کی وجہ سے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو کہ وہ سن رہے تھے. تو یہ الحمدللہ سورۃ الکہف کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی بخاری اور مسلم میں آیا کہ ظاہر ہوئی الحمدللہ. تو یہ دجال جب آئے گا تو وہی شخص پڑھ سکے گا جس نے یاد کی ہوگا. اور مسلم ہم نے سن لی 7373 بھی 7واں نمبر جو حدیث میں نے بیان کی کہ دجال کو دیکھو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرو. 9ویں حدیث صحیح مسلم میں 7375 سے 7377 تک 3 احادیث ہیں اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے 7132، مشکات میں 5476 اور 5479 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مناظرے کا ذکر کیا. ایک تو یہ مولویوں کے مناظرے ہیں نا، ایک دجال اور مومن کا مناظرہ ہوگا. بڑی ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ حدیث ہے. دجال اور ایک مومن کامل کا مناظرہ ہوگا. جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ مومن کامل آ کر اسے کہے گا، للکارے گا کہ تو دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے.
وہ کہے گا میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں، آسمان سے بارش، اگر چاہے تو تجھے قتل کر کے میں زندہ کر لوں. اب یہی کوالٹیز ہے نا، تو تو مجھے خدا مان لے گا. وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو کذاب ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ دوسرا وظیفہ ہے دجال سے بچنے کا کہ کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لیں، بزرگ بابوں کو نہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو. یہ دوسرا وظیفہ ہے، یہ میں نے اجتہاد کیا ہے. دوسرا وظیفہ دجال سے بچنے کا حدیث کو پکڑ لیں، کتاب و سنت کو پکڑ لیں. الحمدللہ. تو وہ کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے، وہ کہے گا میں کارنامے کر رہا ہوں، باقی تو سارے میرے یہ استدراج دیکھ کر تو میرے پہ ایمان لا رہے ہیں، تو کیوں نہیں لائے گا؟ وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، میں تو ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا. عظیم نہیں ہوتے الحمدللہ، جو مرضی کر کے دکھا دیں. اسی کہنا تھوڑے مردے قبروں تو نکل آنا تاوی 2 + 2 4 رہے گا اور قرآن الحمدللہ حق رہے گا. میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 131D ریکارڈ کروایا ہے کرامات کے حوالے سے. تو یہ کرامات نہیں ہوگی، اس کی استدراج ہوگا. کرامت کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، صرف یہ ہے کہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے. کوئی دعا کرے نیک آدمی، اللہ اس کی دعا قبول کر لے، وہ کسی کی بھی کر سکتا ہے، نیک کی بھی اور بد بھی، اس کی زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اس حوالے سے جتنی یہ پلی لیتے تھے میں نے تمام چیزوں کا الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں رد کیا ہے. تخت بلقیس والا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ، وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا. تو بہرحال وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے. پھر وہ دجال اسے قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، آرا چلوائے گا اس کے جسم کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک، پھر ان 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اسے زندہ کر لے گا. کہے گا ہوں سنا. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. میں تجھے تو خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو کذاب ہے. الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص روئے ارض پر سب سے بہترین مومن ہوگا. وہ شخص بہت بڑا مومن، سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس طرح دجال کو للکارے گا. الحمدللہ. بار وہ بزرگ بابوں کا ماننے والا نہیں ہوگا، ہوگا کتاب و سنت کا ماننے والا، کوئی آؤٹ اسپوکن کوئی اس طرح کا ہی بندہ ہوگا. اچھا، اس کے اسی طریق میں جو ہے وہ صحیح مسلم میں 5400 جو 7375 ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ابو اسحاق کہتے ہیں، امام مسلم کے شاگرد جنہوں نے صحیح مسلم ان سے نقل کی ہے، کہ وہ کہتے قال ابو اسحاق کہتے ہیں یقال کہ کہا جاتا ہے ھذا الرجل ان ھذا الرجل ہوا خضر علیہ السلام، کہ وہ جو مرد ہوگا وہ خضر علیہ السلام ہوں گے. اور اس سے انہوں نے کہا جی خضر علیہ السلام زندہ. وہ بالکل جعلی بات ہے. وہ تو انہوں نے کہا کہ سنا کے سننی ٹنی، پڑھا کے سننی بنو، سنا کے سننی ٹنی، اسی پڑھا کے سننی. الحمدللہ. تو لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے. ذرا خضر کو تو کہیں بھی فٹ کر دیتے ہیں نا، تو لوگوں میں مشہور ہے. لوگوں میں تو بہت کچھ مشہور ہے. 8 ضعیف روایتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی. نعوذ باللہ. جو کہتے ہیں نا ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح، تو یہ 8 نے اس قسم کی اور بڑی بےہودہ قسم کی روایتیں ہیں. میرا مسئلہ نمبر 36 سن لیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. تو بہرحال یہ بالکل جعلی بات ہے. وہ انہوں نے کہا کہ صرف مشہور ہے. تو حیات خضر علیہ السلام سے متعلق جو ہے، اور ان کو پیغمبر کی بجائے جو ہے وہ ایک درجہ دے دیا ایک بزرگ کا کسی، تو اس کے رد میں نے مسئلہ نمبر 13 بھی ریکارڈ کروا دیا، جسے شوق ہوا اہلسنتپاک.com پہ دیکھ سکتا ہے. آخری 10ویں حدیث وہ ہے دعا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے 8332، صحیح بخاری میں، مسلم میں 1324، مشکات میں 939 سے 941 تک 3 احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ تشہد میں مانگا کرو، یعنی دروشی پڑھنے کے بعد. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم، عذاب جو قبر، اور زندگی اور موت کا فتنہ، اور دجال کا فتنہ. اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں تھوڑے بہت فرق سے، لیکن یہ 4 اس میں چیزیں موجود ہیں. ان 4 چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اور صحیح مسلم میں 1333 نمبر حدیث ہے کہ امام طاؤس تابعی کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا کہ اس نے تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ، کیونکہ اللہ کے نبی اس کا حکم دیتے تھے. اب یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا یہ دعا یاد کریں. باقی بھی جتنی مانگے ہیں، رب اجعلنی مانگے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، جتنی مانگے، لیکن یہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی
پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا ضرور مانگیں. یہ تیسرا طریقہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کا، یہ دعا ہے. الحمدللہ